إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم لائق کریم سامعین مکرم بزرگان دین نوجوان ساتھیوں آج 14 شوال 1447 ہجری ہے اور یہ ہفتے کا سید الایام جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ سب سے پہلے اللہ کا تقوی اپنے اندر پیدا کیجیے۔ اللہ کا ڈر، جب تک اللہ کا ڈر ہمارے اندر نہیں ہوگا ہم اپنے گناہوں سے نہیں باز آئیں گے، اور اللہ کے ڈر کے ساتھ امید، صرف اور صرف امید اللہ سے رکھیں۔ اگر ہم سے گناہ ہوئے ہیں تو امید صرف اور صرف اللہ سے لگائیں کہ صرف وہی ایک ذات ہے جو ہمیں معاف کر سکتی ہے۔ یہ دونوں، ڈر اور امید، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ اور تیسری، محبت، وہ محبت جو صرف اور صرف اللہ کے ساتھ کی جائے، اور اس جیسی محبت غیر الہ سے ہرگز نہ کی جائے۔ یہ تین چیزیں اگر ہماری زندگی میں آ جائیں تو یہ ایک سعادت مند زندگی کی نشانی ہے۔ اور آج خطبے کے موضوع کے مطابق میں نے سورہ الزمر کی آیت نمبر 53 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور خطبے کا موضوع رحمت الہی سے نا امید مت ہونا۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قل یا عبادی، میری جانب سے کہہ دو۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے بندوں کو بتا دو، قل یا عبادی الذین، کہ جنہوں نے اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ،
تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے. هو الغفور الرحیم، وہ بہت ہی بڑا بخشش والا اور رحمت والا ہے. اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر ہر گنہگار، میں اور آپ، کیوں کل بنی آدم خطاعین خیر خطاعین توابون، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہر آدم کی اولاد خطا وار ہے، لیکن بہترین خطا وار جو توبہ کرتا ہے. اور اس آیت میں ہم سب گنہگار، ان کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. اور کوئی شخص اللہ کی رحمت سے نا امید ہوگا، یہ کفر ہے. اور کبھی بھی اپنی زندگی میں آخری سانس تک کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید ہرگز نہ ہو. اور یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا میں آپ کے سارے گناہ معاف کر دوں گا. اور پھر اپنے دو پیارے نام غفور اور رحیم، اللہ اکبر، معاف کرنے والا اور رحیم. رحیم یہ وہ نام ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین کے لیے قیامت کے دن کے لیے رکھا ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے ایمان والوں کی مغفرت کرے گا، کافروں کی مغفرت نہیں کرے گا. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مغفرت کی وسعت کا بیان ہے. اسراف کے معنی ہے گناہوں کی کثرت اور اس میں افراط، حد سے بڑھ جانا. اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونے کا مطلب ہے کہ ایمان لانے سے قبل اور استغفار کا احساس پیدا ہونے سے پہلے کتنے بھی گناہ کیے ہو، انسان یہ نہ سمجھے کہ میں تو بہت زیادہ گنہگار ہوں، مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں کر معاف کرے گا. بلکہ سچے دل سے اگر ایمان قبول کر لے اور توبۃ نصوحہ کر لے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. اس آیت کریمہ کی شان نزول کے حوالے سے کچھ کافر اور مشرک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، جنہوں نے کثرت سے شرک، قتل و غارت، زناکاری اور اس طرح کے کئی گناہ کا ارتکاب کیا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا آپ کی دعوت صحیح ہے. اللہ اکبر، اقرار کیا آپ کی دعوت کا. اور پھر کیا فرمایا؟ لیکن ہم لوگ بہت زیادہ خطا کار ہیں. یہ آج کا مسلمان بھی یہ ہیلے بہانے بیان کرتا ہے اور عبادت سے غفلت ہو جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے. میں بہت گنہگار ہوں، میری معافی نہیں ہوگی. وہ عبادت ہی نہیں کرتا. یہی کفار اور مشرکین نے یہ بہانہ جو انہوں نے عذر پیش کیا تھا اور کہا ہم بہت گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اگر ہم ایمان لے آئے تو کیا ہم وہ سارے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. اور یہ صحیح بخاری کی تفسیر اسی آیت کے اندر موجود ہے. تو یہاں ہم سب گنہگار ہیں، ہمیں اپنے گناہوں پر ندامت ہونی چاہیے، اللہ کی طرف لوٹنا ہے، سچی توبہ کرنی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا. یہاں ایک اہم نقطہ یہ بھی بیان کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت اور مغفرت کی امید پر خوب گناہ کیے جاؤ کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، لگے رہو گناہوں میں. نہیں، اس کے احکام اور فرائض کو، اس کے متعلق کوئی پرواہ نہ کی جائے.
اس کے حدود اور ضابطوں کو بے دردی سے پامال کیا جائے، یہ ہرگز بھی اس کا مقصود نہیں ہے۔ اور اگر یہ سوچ رہا ہے، وہ در حقیقت اللہ کے غضب اور انتقام کو دعوت دے رہا ہے، اور اس کی رحمت اور مغفرت کی امید رکھنا نہایت ہی نادانش مندی اور خام خیالی ہے۔ ایسے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے، وہ جہاں اپنے بندوں کے لیے غفور الرحیم ہے، وہاں وہ نافرمانوں کے لیے عزیز ذو انتقام بھی ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر یہ مثال دے کر ہمیں یہ بتایا ہے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ سورہ الحجر آیت نمبر 49 اور 50، 49 اور 50 میں، اے میرے بندو ان کو خبر دے دو کہ میں بہت ہی بخشنے والا اور بہت ہی بڑا مہربان ہوں، اور ساتھ ہی میرے عذاب بھی نہایت دردناک ہے۔ اسی لیے زندگی خوف اور امید اور محبت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہ ان تینوں کو الگ الگ اگر آپ پکڑ لیں گے تو تین گمراہ فرقے پیدا ہوئے ہیں۔ خوف کو جس نے پکڑ لیا، صرف خوف کو، وہاں سے خوارج کا فرقہ نکلا، اور امید کو جس نے صرف پکڑ لیا، وہاں سے وہ فرقہ مرجعی کا نکلا، اور جس نے صرف محبت کو پکڑ لیا، وہاں سے فرقہ صوفیزم نکلا۔ اسی لیے یہ تینوں کو اکٹھا لے کر چلنا ہے۔ گناہ سے پہلے اللہ کا ڈر، اور گناہ سرزد ہو جائے امید صرف اللہ سے، اور عبادت اس کے اندر محبت ہونی چاہیے، اللہ کے ساتھ محبت، اور وہ محبت غیر الہ کے ساتھ ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہی اس آیت کا مفہوم ہے۔ اور یہاں ایک اور بات بھی سعادت مند زندگی کے حوالے سے بیان کرنا چاہوں گا۔ قواعد الاربع کے اندر شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے یہ تین خوش نصیبی والی زندگی کے اصول بتائے ہیں۔ یہ تین چیزیں سعادت کی علامت اور اس کے اسباب ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اذا اوتی شکر، اگر اس بندے کو کوئی نعمت ملے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور شکر تین چیزوں کے ساتھ ہے، زبان کے ساتھ، دل سے، اور عمل بالجوارح۔ اور ان تینوں میں تمام کا تمام اپنی طرف منسوب نہیں کرنا، یہ اللہ کا ہی شکر ہے، اور زبان میں بھی یہی ہو، اور دل میں بھی یہی ہو، اور عمل کر کے بھی دکھانا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور رحمت ہے کہ ہم یہ عبادت کر رہے ہیں۔ تو اذا اوتی شکر، جب اس بندے کو دیا جاتا ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے۔ پھر دوسرا اصول، وَإِذَا ابْتُلِيَ صَبَرَ، اللہ اکبر، جب اسے آزمایا جائے، آزمائش آئے، تکلیف آئے تو اس پر صبر کرتا ہے۔ اور صبر بھی تین چیزوں پر مشتمل ہے۔ صبر علی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت میں بھی صبر چاہیے۔ صبر علی معصیت اللہ، اور اللہ کی نافرمانی کے جو کام ہیں اس پر بھی ہمیں صبر چاہیے۔ اور صبر علی اقدار اللہ، اللہ کی جو تقدیر کے فیصلے ہیں اس پر بھی ہمیں صبر چاہیے۔ اور تیسرا اصول، اذا اذنب استغفر، اللہ اکبر، اور اگر تو گناہ کر بیٹھے اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فوراً مدد مانگ، فوراً اپنے گناہوں کی معافی مانگ۔ تو جب عطا کیا جائے تو شکر کرے، اور اگر آزمایا جائے تو صبر کرے، اور اگر گناہ کر بیٹھے تو استغفار کرے۔ یہ تین چیزیں اپنے اندر لے آؤ، یہ سعادت مند زندگی کی نشانی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف گناہ ہی معاف نہیں کرے گا، اللہ اکبر، اس سے بڑی رحمت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی دین میں آسانی کیا ہو سکتی ہے؟ جو لوگ کہتے پھرتے ہیں دین بڑا مشکل ہے، یہ غلط جملہ ہے۔ اللہ کی رحمت سے یہ دین بہت ہی آسان ہے۔ اللہ صرف گناہ ہی معاف نہیں کرے گا،
کیا فرمایا سورہ الفرقان میں آیت نمبر 70 الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيما. اور جن لوگوں نے توبہ کی، یہ پہلا اصول توبہ النصوحہ، ندامت، اللہ کی طرف لوٹنا، اور پھر ایمان لائے، اور تیسرا اور نیک اعمال کرے. اللہ سے توبہ کرنا اور ایمان لانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، آپ کی تمام تعلیمات پر اور قرآن پر، فرشتوں پر، ہر 5-6 چیزوں پر ایمان لانا، اور پھر عملاً صالحا، خالی زبان سے نہیں عمل کر کے دکھانا ہوگا، نیکیوں کی طرف دوڑ لگانی ہوگی. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرے اور آپ کے گناہوں کو بدل کر اس کو حسنات میں شامل کر دے گا. اللہ اکبر. اس سے بڑی رحمت کی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر اپنے وہی 2 نام دہرائے، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بہت ہی بخشنے والا اور مہربان ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کو اپنی ذات پر انہوں نے لازم کر لیا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. امام بخاری اپنی صحیح بخاری کے اندر لے کر آئے ہیں، ان اللہ لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه ان رحمتی سبقت غضبی، او كما قال صلی والسلام. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا، اس کی تحریک کی، تو عرش کے اوپر اپنے پاس یہ لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب سے بڑھ کر ہے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو رحمت ہے اور اس کا جو غضب ہے، رحمت آپ کے غضب پر غالب ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بھی حدیث امام بخاری اپنی صحیح بخاری پر لے کر آئے ہیں، لما خلق اللہ الخلق كتب في كتابه وهو يكتب على نفسه وهو وضع عنده على العرش ان رحمتي تغلب غضبي، او كما قال صلاة والسلام. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مخلوق کو اس کی تحریک کر دی، اس نے اپنی کتاب میں لکھا اور اپنی ذات کے متعلق لکھا، اللہ اکبر، جو اس کے پاس عرش پر رکھی ہوئی ہے کہ میرے غضب پر میری رحمت غالب ہے. اندازہ کیجئے دنیا میں ماں باپ اپنی اولاد سے کتنے شفیق اور رحم دل ہوتے ہیں. استاد اپنے شاگردوں کے ساتھ اور بھائی بھائی پر رحم کرتا ہے، حتیٰ کہ جو جانور بھی ایک دوسرے پر رحم کرتا ہے، یہ اس رحمت کی وجہ سے ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دنیا میں اتاری ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 99 میں سے ایک کم رحمت اپنی ذات کے پاس رکھی ہے اور ایک رحمت کو نازل کیا ہے، اور اس ایک رحمت کی وجہ سے جانور بھی ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرتا ہے اور ہم بھی ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہی اسی کے بارے میں حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، اور یہ بھی حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس 100 رحمتیں ہیں، اور اس نے ان میں سے ایک رحمت جن و انس، حیوانات، حشرات اور اس دنیا میں نازل کی ہے. اللہ اکبر. جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر شفقت اور رحمت کرتے ہیں، اور اسی وحشی جانور اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 99 رحمتیں اپنے پاس محفوظ رکھی ہیں، جس کے سبب قیامت کے دن وہ اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا. یہاں رک جائیے، غور کیجئے، اس حدیث پر تدبر کیجئے. 99 رحمتیں، وہ بھی اس دن قیامت کے دن
اللہ نچھاور کر دے تو جو شخص پھر بھی کامیاب نہ ہوا، پھر بھی جہنم میں چلا گیا، اس کی کیا حالت ہوگی؟ غور کیجئے اس میں کہ ایک رحمت سے اس دنیا میں ہم سب ایک دوسرے پر رحمت کرتے ہیں، اور اس دن 99 رحمتیں اللہ نازل فرمائیں گے اور پھر بھی بندہ جہنم میں چلا جائے۔ والعیاذ باللہ من ذالک۔ اپنے آپ کی اصلاح کیجئے، اپنا محاسبہ کیجئے، اپنے اندر ڈر پیدا کیجئے، امید پیدا کیجئے، اور اللہ سے محبت پیدا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے، کیونکہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہیں۔ اور سبحان اللہ، یہ ایک اور رحمت ہے کہ اللہ نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر یہ پردہ ہٹا دیں، میں نہیں سمجھتا میں اور آپ ایک دوسرے کو منہ بھی دکھانے کے قابل ہوں۔ یہ ہم سب جانتے ہیں، اپنے گریبان میں جان کے دیکھیے کون کون سے گناہ ہم نے کیے ہیں، اور اگر یہ رحمت جس کو ڈھانپ رکھا ہے گناہوں کو چھپانے کا، اگر اللہ اس کو ہٹا دے تو ہم اب دوسرے کو منہ بھی نہ دکھائیں۔ والعیاذ باللہ من ذالک۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں گناہوں سے معاف فرمائے اور اپنی رحمت سے جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ ماں کی مثال دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رحمت کی مثال بیان کی ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدی تھے، ان قیدیوں میں ایک عورت بھی تھی، اور اس عورت نے جب اپنے بلکتے ہوئے بچے کو دیکھا، بھاگی اور بھاگ کر اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کو دودھ پلانے لگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، کیا تم خیال کرتے ہو یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ تو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، نہیں، جب تک اس کی قدرت ہوگی وہ اپنے بچے کو آگ میں کبھی نہیں پھینکے گی، اپنی استطاعت کے مطابق بچائے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے جتنا یہ عورت اپنے بچوں پر مہربان ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اس سے کہیں زیادہ۔ اور یہ بھی حدیث امام بخاری صحیح بخاری میں لے کر آئے ہیں۔ اور پھر رحمت الہی کی مختلف شکلیں، ایک نیکی کے بدلے 10 لے کر یا 700 نیکیاں، اور برائی کے بدلے صرف ایک برائی۔ اللہ اکبر، یہ صرف خاصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے روایت کرتے ہوئے فرمایا، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں لکھ دی اور انہیں واضح فرما دیا، یعنی جس نے نیک کام کا ارادہ کیا اسے کر نہ سکا تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے پوری نیکی کا ثواب لکھ دے گا۔ اللہ اکبر، اخلاص کے ساتھ اس نیکی کا ارادہ کر لے۔ مثال دیتا ہوں، ایک شخص، مجھ جیسے شخص کے پاس استطاعت نہیں ہے مسجد بنانے کی، لیکن میں ارادہ کر لیتا ہوں اخلاص کے ساتھ کہ میں مسجد بناؤں گا، یا آپ میں سے کوئی یہ ارادہ کر لیتا ہے اور اپنی نیت میں وہ خالص ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی نامہ اعمال میں مسجد بنانے کا ثواب لکھ دے گا۔ اللہ اکبر، یہ حدیث فرما رہی ہے۔ کوئی بھی نیکی کا دل میں ارادہ کر لے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور اس کی وسعت ہے جو ہمیں بیان کیا جا رہا ہے۔ اور اس نے اگر ارادہ کیا پھر اس کو کر بھی لیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیوں سے 700 تک اور اس سے بھی کہیں زیادہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ اور اس کے برعکس جس نے برائی کا ارادہ کیا پھر اسے نہ کیا، بولا بھی نہیں اور نہ ہی اس نے وہ برائی کا
عمل کیا، بس اس کے دل میں ارادہ تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ایک کامل نیکی یا اس کا گناہ کبھی بھی نہیں لکھے گا۔ یعنی اس نے اگر کوئی برائی کا ارادہ کیا ہے اور ابھی کیا نہیں اور بولا نہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں برائی نہیں لکھے گا۔ اور اگر وہ کر بیٹھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحمت ہے کہ وہ صرف ایک ہی برائی لکھی جائے گی۔ اللہ اکبر! اس سے بڑا غفور الرحیم رب کوئی ہو سکتا ہے؟ صرف ایک ہی ذات ہے جو غفور الرحیم ہے، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے، سب سے اعلیٰ درجے کی امام بخاری اور امام مسلم اس حدیث کو لے کر آئے ہیں۔ اور یہاں وہ بھی بتاتا چلو، من صام رمضان ثم اتبع ست شوال، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور 6 شوال کے رکھے، کانا کصیام الدہر، اس نے ایسے روزے رکھے جیسے پورے سال کے روزے رکھے۔ اسی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم 10 نیکیاں لے لیں، رمضان کی 30 اور 10 کے ساتھ ضرب دیں گے، کتنی نیکیاں ہوئی؟ 300، اور 6 اور روزے رکھ کر وہ 60 ملا لے، 360 دن، یہ 1 سال بنتا ہے، اس کو پورے سال کا روزے رکھنے کا ثواب ہے۔ اس کی شرح میں علماء نے لکھا ہے اگر وہ اپنی زندگی میں یہ عمل سارا سال کرتا ہے، یعنی ہر سال وہ روزے بھی رکھتا ہے اور 6 روزے شوال کے بھی، وہ جب اس دنیا سے جائے گا اس کے نامہ اعمال میں لکھا ہوگا اس نے ساری عمر روزے ہی رکھے ہیں۔ اللہ اکبر! اس پر غور کیجئے کہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو غنیمت جانے، ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ کے ہاں اس کا کیا مرتبہ ہے اور کیا مقام ہے۔ گناہ سرزد ہونے کے بعد بھی فرشتہ توبہ کی مہلت دیے بغیر گناہ نہیں لکھتا۔ اللہ اکبر! سلسلہ احادیث صحیحہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صاحب الشمال لا يرفع القلم، ان صاحب الشمال لا يرفع القلم، یعنی جو فرشتے ہیں دائیں اور بائیں، اور شمال والا جو فرشتہ ہے وہ اپنے قلم کو اٹھا کے رکھتا ہے 6 ساعة، 6 گھنٹے یا 6 گھڑیوں تک، عن العبد المسلم المخطئ، بائیں جانب والا قاتل فرشتہ گنہگار مسلم بندے کا گناہ لکھنے سے 6 گھڑی تک اپنے قلم کو اٹھا کے رکھتا ہے کہ شاید یہ توبہ کر لے۔ اگر وہ نہیں کرتا تو پھر اس کے ہاں وہ گناہ لکھتا ہے، وگرنہ وہ اگر توبہ کر لے اور اللہ کے ہاں ندامت محسوس کر لے تو پھر وہ صرف ایک ہی گناہ اس کے ہاں لکھا جائے گا۔ اللہ اکبر! یہ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہمیں بتا رہی ہے کہ جب بھی گناہ ہو جائے فوراً اٹھے، وضو کرے، 2 رکعت ادا کر لے اور اس کے بعد اللہ کے ہاں توبہ کر لے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرشتہ ان 6 گھڑیوں میں آپ کا گناہ نہیں لکھے گا۔ اور اگر ہم نہ کریں تو 6 گھڑیوں کے بعد وہ صرف ایک ہی گناہ لکھے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آسمان دنیا پر آ کر خود لوگوں کو معاف کرنے کا اعلان کرنا۔ اللہ اکبر! ہم نے رمضان میں راتوں میں قیام کیا ہے، اس قیام کو جاری رکھیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ حدیث میں فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ينزل الله الى السماء الدنيا كل ليلة۔ اللہ اکبر! اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب نصف یا 2/3 رات کا حصہ گزر جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی شان کے لائق، ہمیں نہیں معلوم اس کی کیفیت کا، آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور فرماتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا؟ اللہ اکبر! انا الملک وانا الملک من ذا الذی یدعوننی فاستجیب له، میں مالک ہوں، رب ہوں، ہے کوئی مجھ سے گناہ کی معافی مانگنے والا، میں اس کو معاف کر دوں۔ اللہ اکبر! من ذا الذی یسألنی فاعطی،
اور مجھ سے سوال کرے میں اس کو دوں گا. من ذا الذی یستغفرونی فاغفر لہ، اور مجھ سے گناہوں کی معافی مانگے میں اس کو معاف کر دوں گا. فلا یزال کذلک حتی یضیع الفجر، اور یہ عمل جاری رہتا ہے جب تک طلوع فجر نہ ہو جائے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تکلیفیں، پریشانیاں اور بیماریاں اور گناہوں سے معافی مانگنی ہے تو راتوں کو قیام کرنا ہوگا، اٹھنا ہوگا، اپنی نیند کو قربان کرنا ہوگا، اپنے بستر کو چھوڑنا ہوگا اور اللہ سے معافی مانگے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں معاف فرمائے گا. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ. اما بعد، رحمت کا جو موضوع ہے یہ بہت طویل ہے. ان مختصر وقت میں جتنا کچھ بیان ہوا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بدکار عورت کو صرف کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے معاف کر دیا. امام بخاری اس حدیث کو لائے ہیں کہ ایک کتا جو کنویں کے گرد گھوم رہا تھا اور وہ پانی پینا چاہتا تھا، پیاسا تھا، وہ اس کے اندر نہیں اپنا منہ ڈال سکتا تھا. اور وہاں بنی اسرائیل کی ایک عورت جو بدکار تھی ادھر سے گزری. اس نے اپنا موضوع یعنی جراب اتار کر اور اس میں پانی ڈال کر اس کتے کو پلایا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو مغفرت کر دی. علماء کرام اس کی شرح میں لکھتے ہیں یہ کیسے ہوا. وہ فرماتے ہیں یہ اخلاص تھا. اس وقت کوئی بھی شخص اس بدکار عورت کو نہیں دیکھ رہا تھا، وہ صرف زانیہ تھی، لیکن اس اخلاص کی وجہ سے جو اس کی اور صرف اللہ کے درمیان تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی ایک چھوٹی سی نیکی، وہ جانور جو کہیں منہ مار لے تو وہ برتن پلیت ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے، پھر بھی اس کتے کو پانی پلانے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا. اسی طرح ایک اور شخص بھی ہے جس کی 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے تھے. اللہ اکبر. عبداللہ ابن عمر ابن العاص اس حدیث کے راوی ہیں اور یہ خلاصہ ہے ہمارے اس موضوع کا کہ 99 رجسٹر. میں حدیث کو مختصر کرتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود مخاطب ہے اس شخص سے کہ یہ دیکھو تمہارے رجسٹر گناہوں سے بھرے ہیں، تم اس کا اعتراف کرتے ہو؟ وہ کہتے بھلا بھاگنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ سب گناہ کیے ہیں. اور ایک رجسٹر آسمانوں کو چھو رہا ہے اور وہ 99. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں وہ نادم ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے میں مارا گیا، اب تو میں ختم ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نیکی اس کی وہاں اس کا ذکر کیا. کیوں؟ لا ظلم اليوم، اس دن کوئی ظلم نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرمائیں گے کہ تیری ایک نیکی میرے پاس موجود ہے، وہ تمہیں علم ہے، وہ خوشی سے بلک اٹھے گا یا اللہ وہ کون سی نیکی ہے. یہ حدیث البطاقہ کے نام سے معروف ہے کہ اس کی ایک نیکی جو توحید ہے. اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس نے زندگی گزاری تھی توحید پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق، فرما برداری کے مطابق گزاری تھی، لیکن تھا گنہگار، اتنا گنہگار کہ 99 رجسٹر آسمانوں کو چھو رہے ہیں. کہا جائے گا ایک میزان لے کر آؤ، ترازو، اور اس کی 99 رجسٹر ایک طرف رکھ دو اور ایک طرف جو بطاقہ جس کے اوپر اس کی توحید ہے وہ رکھ دیا جائے تو وہ جو پلڑا ہے توحید کا وہ بھاری ہو جائے گا اور 99 رجسٹر اوپر ہو جائیں گے ہوا میں. اور یہ حدیث سنن الترمذی کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. اسی لیے تمام انبیاء
یہ دعوت لے کر آئے تھے کہ توحید پر زندگی گزارنا اور توحید پر ہی مرنا. اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے. توبہ کر لیجئے شرک سے، بدعات سے، کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے، خرافات سے اپنے آپ کو بچا لیجئے. اور توحید پر اگر موت آ جائے، وہ حدیث من کان آخری کلامی لا الہ الا اللہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو جائے، دخل الجنہ. واللہ ایسے ایسے واقعات ہیں کہ ایک شخص 3 مہینے کومے میں رہا، مرنے سے پہلے ہوش آئی، کلمہ لا الہ الا اللہ کہا اور اس دنیا سے فانی سے چلا گیا. کیوں؟ توحید والا تھا. اللہ نے اسے توفیق دی کہ یہ توحید پر زندگی گزاری تھی، تو اللہ نے بھی اس کو موت سے پہلے کلمہ نصیب فرمایا. اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توحید پر قائم رکھے، توحید پر موت آئے اور ہمارا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، چھوٹے ہوں یا بڑے، سب کے سامنے کیے ہو یا چھپ کے. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، توحید پر ہمیں زندہ رکھ، توحید پر ہماری موت نصیب فرما، اور کلمہ لا الہ الا ہماری زبان پر ہو. جو بیمار ہیں ان بیماروں کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، اور جو وفات پا چکے ہیں یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. عباد الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقيموا الصلاة.